اچھا، یہ والی بات جو میں کر رہا ہوں یہ والدین کے لیے ہے کہ ہم ایک رسپانسیبل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے کریٹ کریں گے۔ اچھا، تو والدین کے لیے ہے یہ والی بات کہ ان کا جو بچہ ہے وہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتا ہے، یا ہم اس کو ایک رسپانسیبل اسٹوڈنٹ کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر 3 عوامل کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے۔ نمبر 1، موروثیت یعنی جینیٹیکلی اثرات۔ نمبر 2، والدین اور اساتذہ کی تربیت۔ اور نمبر 3، معاشرتی اثرات۔ ان تینوں عوامل کا انسان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچے کو ان عوامل کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو 3 فیکٹرز ہیں ان کا ایک انسان کی زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے ہم دیکھیں گے کہ پہلا جو ہے ہمارے پاس موروثیت، جینیٹیکلی جو اثرات ہیں یعنی جینیٹک ڈٹرمنزم جو ہے، اگر اس کو دیکھیں تو ایک ہی والدین کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ ذہنی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، حوصلہ مندی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو دوسرا فیکٹر والدین اور اساتذہ کی تربیت۔ تو دوسرے فیکٹر میں آپ آ کر دیکھ لیں کہ ایک ہی والدین کی اولادوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہی ادارے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ایک ہی ادارے سے فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی قابلیت اور ان کے کردار کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس تیسرا فیکٹر۔ جو تیسرا فیکٹر ہے وہ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک معاشرے کے اندر مختلف افراد کو دیکھ لیں تو ان مختلف افراد کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی معاشرے کے اندر رہنے والے مختلف افراد کے سوچنے سمجھنے کا انداز، ان کی قابلیت، ان کا کردار، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ 3 فیکٹر ہیں، پہلا جو ہمارے پاس موروثیت ہے، جینیٹک ڈٹرمنزم ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جو تربیت ہے والدین اور اساتذہ کی طرف سے، اور تیسرا ہمارے پاس جو معاشرہ ہے، جو معاشرے کے اثرات ہیں، اگر ہم ان تینوں فیکٹرز کو 100% مان لیتے ہیں تو پھر یہ ڈفرینس ہی نہ ہوتا۔ اگر ان تینوں فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں کہ 100% ان کا اثر ہوتا تو پھر معاشرے کے اندر موجود افراد کے اندر اتنا بڑا جو فرق ہے، اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے ان کے کردار میں، ان کے ذہنی صلاحیت کے اندر، ان کے سوچنے سمجھنے کے اوپر، ان کے شعور میں، تو یہ فرق نہ ہوتا۔ تو اگر انہی عوامل کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ چونکہ اس خاندان کے اندر لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اکثر بچوں کے ساتھ جو پیش آتا ہے معاملہ، یا والدین جو سوچتے ہیں یا ان کے رشتہ دار جو سوچتے ہیں، اور بچے کے مائنڈ میں ایک چیز جو وہ پٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ اس کی چونکہ والدین یا اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اتنے ذہین نہیں ہیں تو یہ بچہ اتنا ذہین نہیں ہوگا، اور بچے کو پہلی دفعہ سے اس کے اندر یہ چیز اس کے مائنڈ میں ڈال دی جاتی ہے کہ تم خاندانی لحاظ سے جو ہے وہ نالائق ہو، تو بچہ آگے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر معاشرے کے اندر ان تینوں فیکٹرز کو دیکھیں آپ اور لوگوں میں ڈفرینس کو دیکھیں تو ایک چوتھا فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہے، وہ ہے مائنڈ، دماغ، جو ان تینوں فیکٹرز کے اثرات سے بھی زیادہ گہرا اثر رکھتا ہے، وہ مائنڈ ہے۔ تو مائنڈ جو ہے ان 3 فیکٹر سے بھی چونکہ اسٹرانگ فیکٹر ہے، تو ہم نے جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ مائنڈ کے اوپر کرنا ہے۔ تو اچھا، مائنڈ جو ہے اس کو رسپانسیبل بنانا ہے، تو اس کو رسپانسیبل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، والدین کے لیے یہ والی بات ہے کہ اگر آپ ایک بچے کے مائنڈ کو رسپانسیبل بنائیں گے سب سے پہلے، اور اگر آپ اس کو رسپانسیبل بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو اس کی جو
بگننگ ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے، یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ ماں کی گود سے ہو جائے گا. یعنی کہ بچے نے جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی سیکھنا شروع کر دینا ہے. اور جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، تو وہ بچہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. بچہ ماں کی گود سے لاڈ دیا جاتا ہے یا زیادہ سختی کی جاتی ہے تو بچہ اپنی ماں کی گود سے بگڑ چکا ہوتا ہے، یا بچہ اپنی ماں کی گود سے سلجھ چکا ہوتا ہے. اس ٹائم میں بچہ بہت تیزی کے ساتھ سیکھتا ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے متعلق ہے کہ جو انسان کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ کسی انسان کی ماں کی گود ہے. یعنی انسان ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. اس سے مراد ہے کہ ماں کی گود کے اندر جو ایک ایمبریو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ آگے جا کر اس کے دماغ کے اندر کون سی چیز کا اثر زیادہ ہوگا. تو اس کے لیے والدین کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچے کو وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں، کسی بھی مدرسے میں دنیاوی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے جب بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ ایک ایکٹیو ایمبریو جو ہے وہ کریٹ کر کے بھیجیں. ایک رسپانسیبل مائنڈ، جو چھوٹا دماغ ہے بچے کا، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو وہی ہوتا ہے، چھوٹا دماغ. تو آپ وہ جو ایکٹیو ایمبریو ہے وہ آپ کریٹ کر کے، پالش کر کے، اس کو مینیج کر کے کسی تعلیمی ادارے میں بھجوائیں. اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایکٹیو ایمبریو اس کے پاس آ جاتا ہے، ایک بہترین، جیسے کہ ایک اچھا سافٹ ویئر اچھا کام کرتا ہے ڈیوائس کے اندر، اور ایک جو ہوتا ہے نارمل سا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اچھا ورک نہیں کرتا، تو ایک جو ایکٹیو ایمبریو ہوگا، جو چھوٹا بچہ ہے جس کا رسپانسیبل مائنڈ ہے وہ کریٹ ہے، تو وہ جب تعلیمی ادارے میں جائے گا تو اس کے بعد پھر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایکٹیو ایمبریو کو استعمال کر کے اس سے ایک رسپانسیبل اسٹوڈنٹ کریٹ کرے، ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنائے. تو اسی ادارے کے اندر بہت سارے افراد پڑھیں گے، لیکن وہ جو ایکٹیو ایمبریو تھا وہ کریٹیو بھی ہوگا اور وہ سب سے زیادہ قابل بھی ہوگا، اور اس کے اندر ایک جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. یعنی آپ نے بچوں کو اتنا لاڈ نہیں دیا کہ ایک انتہا کا لاڈ، آپ نے اس کے اوپر اتنی سختی نہیں کی کہ ایک انتہا کی سختی، بیچ کا جو راستہ استعمال کیا ہے اگر آپ نے، تو اس کے اندر ایک کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اس کے اندر اس کا کردار جو ہے وہ بھی واضح ہوگا، روشن ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کو مطلوبہ نتائج فراہم کرے، آگے اس کا اپنا ایک مقدر بھی ہوتا ہے، اس نے زندگی کے اندر کس پروفیشن میں جانا ہے، آپ نے کیا سوچا ہے وہ کل زندگی میں کس پروفیشن میں جائے گا، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک میٹیریلسٹک میٹر ہے. لیکن بچہ بہرحال اگر آپ نے قابل بنانا ہے اور ایک معاشرے کے اندر ایک بہترین بندہ آپ نے معاشرے کو مہیا کرنا ہے، اچھا شخص مہیا کرنا ہے، شخص سے بڑھ کر آپ نے معاشرے کو ایک شخصیت فراہم کرنی ہے، تو آپ ایک ایکٹیو ایمبریو کریٹ کریں گے، اور تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو رسپانسیبل اسٹوڈنٹ بنائے. تو آپ جو ہے اس سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے برعکس اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور 5-6 سال کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا رسپانسیبل مائنڈ بن جائے اور وہ بڑی جلدی کے ساتھ وہ سیکھ جائے، تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بس دن رات کے اندر ہی اس کو سیٹ کر دے گا، اس کا جو دماغ ہے اس کو رسپانسیبل بنا دے گا، اس کو مینیج کر لے گا، تو اگر ایسا ہوتا تو ایک ادارے کے اندر پڑھنے والے افراد کے اندر قابلیت کا اتنا زیادہ فرق نہ ہوتا. تو سب سے جو بنیادی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری والدین تعلیمی اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ سب سے پہلی جو بنیادی ذمہ داری ہے، اس نے وہ بیج نہیں بنایا، وہ اچھا بیج. ناقص بیج کی پیداوار کچھ اور ہوتی ہے فصل کی، اور اچھے بیج کی جو پیداوار ہے فصل کی وہ اور ہوتی ہے، بہترین بیج کی پیداوار اور ہوتی ہے. اچھا، ناقص بیج فراہم کر کے آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ اچھی پیداوار ہو، تو یہ ناممکن ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے خود سے بھی خیال کریں،
بچپن سے ہی بچے نے سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے بچے کے اندر. بچپن سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سیکھتا ہے اور 5-6 سال کی عمر تک وہ کافی حد تک سیکھ چکا ہوتا ہے. ماں کی گود جو ہے اس کو ایک تعلیمی ادارے کے طور پر، ایک درسگاہ کے طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو استعمال